السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، پھر ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ خان ہاؤس پہنچتے ہی تبریز کی آنکھوں کے پردے پر بھولی بھٹکی دھندلی یادیں گردش کرنے لگی تھیں۔ اسے یہ سب دیکھا دیکھا لگ رہا تھا، جیسے یہاں ایک وقت گزارا تھا۔ وہ سب پہچاننے کی کوشش میں تھا، پر اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ خان ہاؤس ویسے کا ویسا ہی تھا، بس رینوویٹ کروا کر مزید خوبصورت بنا دیا گیا تھا۔ لاؤنج کی ڈرائنگ روم کی سیٹنگ چینج کر دی گئی تھی۔ خوبصورت پینٹ در و دیوار پر مزید پرکشش لگ رہا تھا، پر تبریز کے دماغ میں یہ سب دیکھ عرصہ پہلے کی سیٹنگ نمودار ہوئی تھی۔ کچھ دیکھے منظر جو کہ واضح نہ تھے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف اسے کوئی لڑکی دکھ رہی تھی۔ کہیں وہ قہقہے لگا رہی تھی، کہیں مسکرا رہی تھی، کہیں ہاتھ ہلا رہی تھی، جبکہ صوفے پر 5-6 افراد بیٹھے ہنس رہے تھے، ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ وہ باتیں کیا تھیں تبریز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ساتھ ہی چھوٹے بچے کارپٹ پر بیٹھے کھیلنے میں مگن تھے، پر اس کی نظر ایک منظر پر ساخت ہوئی تھی۔ وہ بے تحاشا اپنا سر جھٹک کر پلکیں جھپک کر بڑی شدت سے وہ منظر واضح طور پر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جہاں وہ پلر کی اوٹ میں دو نفوس کو ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑا انہیں مسکراتے مدھم آواز میں کوئی باتیں کرتا دیکھ سکتا تھا۔ جبھی وہ لڑکی شرما کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ تبریز کے سر میں درد کی شدید لہر دوڑی تھی، آنکھیں حد درجہ سرخ ہو چکی تھیں۔ بے ساختہ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھاما تھا۔ وہ پوری فیملی اکثر اسلام آباد آتے تھے تو سب خان ہاؤس ہی ٹھہرتے تھے، جس کی وجہ سے تبریز کو کچھ یاد آنے لگا تھا۔ بابا، حشام، علی اور تابش۔ ملک تڑپ کر 2 قدم کا فاصلہ مٹاتے اسے دائیں بائیں بازو سے تھام چکے تھے، جو سر ہاتھوں میں گرائے جھکا ہوا تھا۔ بابا، کیا ہوا آپ کو؟ علی پریشان آواز میں بولی۔ تابش، میرا سر پھٹ جائے گا، وہ انتہائی تکلیف زدہ آواز میں بولا کہ وہ دونوں باپ بیٹی تڑپ اٹھے تھے۔ حشام، بابا کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ علی باقاعدہ رونا شروع کر چکی تھی۔ سر پلیز روم میں چلیے، میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ عابد، ملازم نے پریشان ہوتے کہا کہ ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے ماہد نے عابد کو آگاہ کرتے ان کے روم سیٹ کروانے اور بہترین کھانا تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ اپنے سر کے مہمان کی یہ حالت دیکھ عابد کو بھڑاس آ گیا تھا، جبھی پھرتی سے آگے بڑھتا بولا۔ تابش نے جلدی سے سر ہلایا۔ علی پیچھے ہٹی اور وہ دونوں حشام کو تھامے گیسٹ روم میں لے آئے تھے۔ الینا بھی آنسو بہاتی ان کے پیچھے آئی تھی۔ تابش، مجھے لگ رہا ہے میں یہ گھر نہ صرف پہلے دیکھ چکا ہوں بلکہ رہ چکا ہوں، پر مجھے یاد نہیں آ رہا۔ وہ دھندلے مناظر واضح نہیں ہو رہے۔ وہ ہاتھ کی مٹھی بنا کر ہولے ہولے اپنی پیشانی پر مارتے بے بسی کے عالم میں بولا تھا۔ تم پریشان مت ہو، کچھ مت سوچو، ریلیکس رہو۔ لمحے بھر کچھ سوچنے کے بعد تابش نے جلدی سے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر بھی پہنچ گیا تھا۔ تبریز کی حالت دیکھ کر اور تابش ملک کے بتانے پر اس نے جلدی سے انجیکشن لگایا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پرسکون ہوتا آنکھیں مون گیا تھا۔ زیادہ سٹریس لینے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، جیسے آپ بتا رہے ہیں۔ اس سے یہی لگتا ہے کہ ان کا اس گھر سے
ان کا گہرا تعلق ہے، ممکن ہے کہ انہیں سب جلد یاد آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے تابش ملک کے کندھے پر تھپکی دی، جبکہ تابش ملک اب مہد کا ان کو خان ہاؤس ٹھہرانا اور ان کی انتہائی ضروری بات کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ ابھی وہ بشدت سے مہد کا آنے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ عالی پریشان سی کرسی پر بیٹھی تبریز کو دیکھ رہی تھی۔ مہد اضطرابی کیفیت میں بے چین تھا اور جلد میں آفس سے نکلا تھا۔ اس کے ہر عمل سے بے صبری واضح تھی، جیسے وہ لمحوں میں اپنے زار چاچو کے متعلق جان لینا چاہتا تھا۔ وہ انتہائی پریشانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا پارکنگ تک آیا تھا۔ وہاں میں موجود لوگوں کی نظریں اس خوبروء جوان پہ ہی جمی تھیں، جو ارد گرد سے بغانہ خود میں مگن تھا، گویا اسے پرواہ نہیں تھی کہ اسے دیکھنے والے آنکھوں میں کتنی پسندگی سموئے ہوئے ہے۔ وہ مغرور شخص کسی پر بھی نظر ڈالنا گوارا نہ کرتے ہوئے گاڑی کو ان لاک کرتے بیٹھنے لگا تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے جلدی سے کان میں لگے ایئرپورٹ کا بٹن پریس کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ جناب، وہ دونوں ہمارے ہاتھ لگ گئے ہیں، بہت جلد ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے، حارث کی مسکراتی آواز آئی۔ مجھے امید تھی حارث تم مجھے کبھی مایوس نہیں کرو گے، اور میں تھینکس ہرگز نہیں بھولوں گا اگر تو تم اس سب کی امید لگائے بیٹھے ہو۔ مہد نے بیک میرر سے دیکھتے گاڑی ریورس کی اور پھر اسٹیئرنگ کو لٹو کی طرح گھما کر بائیں جانب موڑے ڈرائیو وے پر ڈالتے حارث کو سلگایا۔ تم جیسے بے مروت شخص سے اس چیز کی توقع ہے بھی نہیں، تم تو جیسے یہ چند لفظ بول کر بھی احسان کرتے ہو۔ دوسری جانب موجود حارث سچ میں سلگ اٹھا تھا۔ ایکچولی میں تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ شکریہ ادا کروں، مہد نے بول کر نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ میں بھی تیرے تلے ہرگز نہیں کروں گا یہ سب، میں اپنی بہن کے لیے کر رہا، حارث نے بھی فوراً سے جتلایا۔ مہد کے شگافی لبوں پر قاتلانہ مسکراہٹ سجی تھی۔ مجھے پتہ ہے کہ تم مجھ سے کریڈٹ وصول کرنے کے لیے پاگل ہو رہے ہو، پر میں شکریہ ہرگز نہیں بولوں گا، بیکاز شکریہ بول کر میں تمہیں بیگانہ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں تم پر حکم چلا کر تمہیں اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہوں۔ مہد نے اپنے انداز میں مزید حارث کو جلا کر گویا تھینکس بولنے سے صاف انکار کرتے مزید حکم ماننے کے لیے الرٹ کیا۔ جانتا ہوں، تجھے بتانے کی ضرورت نہیں، حارث کی غصے میں ڈوبی آواز آئی۔ ضمیر خان سے ان کی خاص خدمت کرواؤ، میرے مہمانوں کی خدمت میں کمی نہ آئے، وہ تم بے فکر رہو۔ ہمارے ہاتھ لگتے ہی ان کی خاطر مدارت شروع ہو چکی تھی، یقیناً وہاں پہنچنے تک وہ خوب سیر ہو جائیں گے، حارث نے مسکرا کر کہا۔ اسی خوشی میں تمہیں خوشی کی خبر سناتا ہوں، مہد نے بھی مسکرا کر کہا۔ کیا واقعی میں چاچو پلس ماموں مرنے والا ہوں؟ حارث نے اس کی خوشی کی خبر کو اپنے دکھ مطلب میں ڈالا۔ یار کیوں زخموں پر نمک چھڑک رہے ہو؟ مہد نے گاڑی کی رفتار حد درجہ تیز کرتے دہائی دی۔ ہا ہا ہا، جس طرح تو کہہ رہا ہے مجھے تو یہی لگا، خیر وہ دن بھی دور نہیں جب تم چاچو بنو گے۔ فی الحال کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ زر انکل ایزا لاؤ، مہد نے حارث کے سر پر بم پھوڑا۔ وٹ، آر یو سیریس؟ ہاؤ از دس پاسبل؟ تمہیں کیسے پتا؟ تم نے کہاں دیکھا؟ تم اتنے شوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ حارث اچھل پڑا اور سوالوں کی بھرمار کر ڈالی۔ آفس میں آئے تھے اور ابھی وہ خان ہاؤس میں موجود ہیں۔ مہد نے اگلا دھماکہ کیا کہ حارث تو کنگ سا ہو گیا۔ جگر سچ بتا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہوا؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ حارث نے بے یقینی سے استفارہ کیا۔
مہد نے مسکرا کر اسے ساری تفصیل سے آگاہ کیا اور مزید 2-4 باتیں کر کے کال کٹ کی کہ وہ خان ہاؤس پہنچ چکا تھا۔ مہد خان ہاؤس پہنچا ہی تھا کہ عابد پھرتی سے اس کی جانب آتا ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ مہد کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھرے تھے کہ وہ لمبے لمبے ڈاک بندر تبریز کے کمرے میں آیا تھا۔ مہد کو آتا دیکھ عالی اپنی جگہ سے اٹھ کر تابش ملک کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ وہ بنا ادھر ادھر دیکھے سیدھا تبریز کے پاس آیا اور بیڈ پر بیٹھ کر ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر لبوں سے لگائے، جبکہ نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ ذرا چاچو، آپ کی اس حالت کی پیچھے وجہ جان کے رہوں گا۔ مہد نے لبوں کو جنبش دی تھی، نگاہیں اس کے خوبروئے چہرے پر جمی تھیں۔ اس وقت مہد کا دل خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ سب کو بتانا چاہتا تھا، پر تبریز کی حالت دیکھ کر اور اس کے نام تبدیل کرنے کے پیچھے کی وجہ جاننا چاہتا تھا، اور اب عابد کے منوعن تفصیل سنانے پر وہ بہت کچھ سمجھ چکا تھا۔ مزید سوال کے جواب تابش ملک دے سکتا تھا، جبکہ تابش اور علی خود حیران و پریشان سے مہد کو دیکھ رہے تھے، جن کے مطابق وہ پہلی بار مہد سے ملا تھا اور مہد کا تبریز کے لیے پریشان ہونا اسے چاچو کہنے انہیں لگا تھا کہ ان کی تلاش پوری ہو چکی تھی۔ کیا آپ حشام کے؟ تابش ملک نے بات ادھوری چھوڑی۔ یہ میرے چاچو ہیں۔ مہد نے تبریز کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے کہا کہ علی اور تابش ملک کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھرے۔ مجھے آپ سے سب جاننا ہے۔ مہد اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آتا بولا کہ تابش ملک نے ہاں میں سر ہلایا اور وہ دونوں ایک نظر تبریز کو دیکھ کر آگے پیچھے روم سے باہر نکل گئے۔ آج سے 14 سال پہلے میں اور میری 6 سال کی بہن علی پاکستان آئے تھے۔ لینا کے نانوں سے مل کر واپس جا رہے تھے کہ راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو گاڑی میں ہی بیٹھنے کی ہدایت دیتے خود گاڑی سے اتر کر خرابی جانچنی چاہی۔ تبھی یکدم سے گاڑی کا دروازہ کھولتے علی باہر نکل کر ایک طرف بنی جھیل کی جانب بھاگنے لگی۔ الینا شروع سے ہی بہت شرارتی تھی، اس کو جس چیز سے منع کرتے یہ وہی کرتی تھی۔ اس کی شرارت پر میں سر جھٹ کر اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ جبھی میری بیٹی کی یکدم سے چیخنے کی آوازیں آئیں، میں پریشان سا اس کی جانب لپکا کہ آگے کا منظر دیکھ کر میں بھی دنگ رہ گیا تھا کہ سامنے ہی پانی میں ایک چھوٹا سے پتھر کے سہارے حشام خون سے لت پت مکمل بے ہوش تھا۔ کانچ کے ٹکڑے اس کے وجود میں گڑے تھے، اس کا چہرہ بچ گیا تھا، باقی پورا وجود زخمی تھا اور خون مسلسل اس کے زخموں سے رس رہا تھا۔ جس پتھر پر حشام کا سر تھا وہ بھی خون سے رنگ چکا تھا، کیونکہ اس کے سر پر انتہائی گہری چوٹ آئی تھی۔ علی کی چیخوں کی پرواہ کیے بغیر مصریت سے حشام کی جانب بڑھا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر اسے جلد سے جلد ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی۔ میں نے جلدی سے حشام کو اٹھا کر بیک سیٹ پر لٹا کر اپنی بیٹی کو لے کر ہاسپٹل کی جانب نکلا تھا۔ تابش ملک کچھ دیر کے لیے سانس لینے کو رکا اور مہد کو دیکھا جو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں سختی سے پھنسائے لپیٹے فرش کو غور سے گھور رہا تھا، جبکہ سماعت تابش ملک کے حرف بہ حرف سننے کی جانب متوجہ تھی۔ حشام کے سر پر گہری چوٹ۔ تبریز دلاور خان، پلیز آپ ذرا چاچو کو ان کے اصل نام سے پکاریں۔ مہد نے بات کاٹ کر تابش ملک کو یاد دلایا کہ وہ ملک حشام نہیں بلکہ تبریز دلاور خان ہیں۔ تابش ملک نے سمجھتے سر ہلایا اور آگے بتانا شروع کیا کہ تبریز کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ کوما میں جا چکا تھا۔ میں نے اپنے اثر و استعمال کر کے آپ لوگوں کا پتہ کرنے کی بہت کوشش کی، پر میں ناکام ٹھہرا تھا۔ جس دن تبریز ہمیں ملا تھا اسی رات ہماری واپسی کی فلائٹ تھی، پر تبریز کو چھوڑ کر ہم نہیں جا سکتے تھے، اس لیے ہم تبریز کے ساتھ تھے کہ جب تک اس کا پتہ نہیں چل جاتا تب تک ہم نہیں جائیں گے۔ پر وقت گزرتا گیا، کسی کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں اور علی روز تبریز کے پاس آتے تھے۔ علی کتنی دیر تبریز سے باتیں کرتی رہتی
ہم تقریباً آدھا دن تبریز کے ساتھ ہی گزارتے تھے۔ علی کا دل لگ گیا تھا، وہ اس کو بابا ہی کہنے لگی تھی۔ 3 ماہ ہم رہے تھے، جب مجھے کچھ بھی پتہ نہ چلا تو ہم واپس لندن چلے گئے۔ تبریز کو بھی ساتھ ہی لے گیا تھا۔ ان 3 ماہ میں نے سارے پیپرز بنوا لیے تھے اور پھر وہاں جا کر تبریز کا علاج شروع کروایا تھا۔ میں اپنی روٹین میں مصروف ہو گیا تھا اور علی اسکول سے آتے ہی سارا دن تبریز کے ساتھ گزارتی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ تبریز ہماری چھوٹی سی فیملی کا حصہ یعنی کہ تیسرا فرد بن گیا تھا۔ میں تبریز کا ڈیلی چیک اپ کروا رہا تھا۔ ڈاکٹر کہتے تھے یہ جلد کومے سے باہر آ جائے گا اور ڈاکٹر نے واضح بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے اس حادثے کے بعد ان کی میموری لاس ہو گئی ہو، جس کی یقین دہانی اس کے ہوش میں لوٹنے کے بعد ہو سکے گی۔ اور پھر بالآخر ایک دن تبریز کوما سے باہر آ گیا تھا، پر اس کی یادداشت چلی گئی تھی۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اس کی طبیعت کے پیش نظر ڈاکٹرز نے کسی بھی قسم کا سٹریس اور ذہنی دباؤ سے منع کیا تھا۔ تبریز کو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ تب میں نے اس کو کہا تھا کہ وہ میرا بھائی ہے، ملکہ شام، اور علی اس کی بھتیجی ہے، جس پر تبریز نے حیران نظروں سے دیکھا تھا، پر اس کے پاس یقین کر لینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور پھر تبریز نے مان لیا تھا۔ وقت آہستہ بیتتا جا رہا تھا۔ تبریز اکثر باتوں ہی باتوں میں اپنی فیملی کا ذکر کر جاتا تھا، جس کا اس سے بھی کچھ پتہ نہیں لگتا تھا۔ اور پھر جیسے اس کی طبیعت بہتر ہونے لگی، ایک دن اس نے میری اور ڈاکٹر کی باتیں سن لی تھی۔ وہ سب سن کر تبریز کی حالت اچانک سے خراب ہو گئی تھی۔ وہ شدت سے سب یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا کہ سر میں اٹھی ٹیسیں اس کی طبیعت بگاڑ گئی تھی۔ تبریز کا غصہ انتہاؤں کو پہنچ رہا تھا۔ اس کے غصے پر اور بگڑتی طبیعت کو مدنظر رکھتے میں نے تبریز کو ساری سچائی سے آگاہ کر دیا تھا، جسے سننے کے بعد وہ تقریباً پرسکون ہو گیا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ میں اس کی فیملی کو تلاش کرنے میں مدد کروں۔ میں نے تبریز کو بہت تسلی دی تھی اور ایک بار پھر سے ہم آپ لوگوں کو تلاش کرنے لگے تھے۔ پھر اس سب میں اہم تبریز کی یادداشت تھی کہ جسے اپنے بارے ایک حرف تک یاد نہ تھا۔ تبریز بہت کوشش کرتا تھا کہ اسے سب یاد آ جائے، پر ذرا سا دماغ پر دباؤ ڈالنے سے تبریز آپے سے باہر ہو جاتا تھا کہ درد کی پیش و نظر وہ بے ہوش تک ہو جاتا تھا۔ پھر ڈاکٹر کے مشورے پر میں نے تبریز کو اپنے ساتھ آفس جوائن کرنے کا کہا تاکہ اس کا دھیان بچ سکے۔ اس کے بعد سے تبریز میرے ساتھ آفس جوائن کر چکا تھا۔ اس کا گھر رہنا، طرح کی باتیں سوچنے کی کوشش کرنا اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ ہم دونوں بھائی آفس جاتے اور شام میں ہم اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ میری طرح تبریز کی جان بھی علی میں بستی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ اس کی بھی بیٹی ہے، بالکل الینا جیسی ہے، پر اس کا کیا نام ہے وہ اسے نہیں پتا۔ اس طرح کی اور بھی باتیں بتاتا تھا، پر بس سے کچھ یاد نہ آنے پر اس کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ ایسے میں علی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے تبریز کی اداسی بھگا دیا کرتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ تبریز میرا بھائی بن گیا تھا۔ حقیقی رشتوں سے بھی بڑھ کر ہے وہ میرے لیے۔ اس کا ساتھ ہمارے اکیلے پن کو ختم کر گیا تھا۔ اس کا ساتھ ہماری چھوٹی سی فیملی کو تھوڑا بڑا کر گیا تھا۔ اس کا ساتھ مجھے بزنس کی دنیا میں بادشاہت نواز گیا تھا۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ سب تبریز کی وجہ سے۔ اس نے ہر موڑ پہ میرا ساتھ دیا بنا کسی غرض کے۔ وہ کبھی شیئر نہیں کرتا، پر بہت پریشان رہتا ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے، اس کا اصل کون ہے، اور رب نے اس کی سن لی۔ علی اور عفنان کی لڑائی ہونی تھی اور ہمیں پاکستان آنا تھا اور آپ سے ملنا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے تبریز کے صبر کا اجر ہے جو آج اسے ملا ہے کہ اس کے گھر آ کر اسے سب یاد آنے لگا اور جلد ہی اس کی یادداشت واپس آ جائے گی۔ تابش ملک ساری حقیقت مہد کو بتا چکا تھا۔ اور اب ڈرائنگ روم میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ 3 نفوس بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ تابش ملک اب مہد کی جانب سے سب سننے کا ممتنع تھا۔ جبھی اس کے کہنے سے پہلے ہی مہد نے بھی تابش ملک کو تبریز کے حوالے سے سب بتا دیا تھا۔ تبریز کون ہے، کیا ہے، اس کا اصل کون ہے، وہ کیسے پہچانا، وہ سب مہد تابش ملک کو بتا چکا تھا۔ عدنان جو کب سے دروازے پہ کھڑا تھا
ان کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ جب بھی وہ پریشان تھا کر یکدم سے مہد کے گلے لگ گیا۔ بھائی تبریز چاچو، وہ شدت خوشی سے بس اتنا ہی بول پایا تھا۔ مہد نے سختی سے عفان کو خود بھیجا تھا۔ دونوں بھائی انتہا کے خوش لگ رہے تھے، جبکہ عالیہ عفان کو یہاں دیکھ کر برے برے منہ بنا رہی تھی اور تابش ملک بھی جیسے دل سے بوجھ ہٹ جانے پر مسکراتی نگاہوں سے ان دونوں بھائیوں کو دیکھ رہے تھے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔